چھوٹا سا ایک میں اقتباس عرض کرتا ہوں زائرین مکہ و مدینہ کے لیے. جب حاجی حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو مکہ مکرمہ پہنچ کر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب پہلی نظر اس کی کعبہ شریف پہ پڑتی ہے، پہلی نظر اس کی جب کعبہ شریف میں پڑتی ہے، سبحان اللہ، وہ تجلیات کا مرکز، وہ روحانیت کا عرفان، وہ میرے رب کا گھر، وہ بیت اللہ شریف، کائنات عالم کے سجدوں کا مرکز، ہماری جبینیں جس کی طرف رخ کرتی ہیں، ہماری روحیں جن پر فدا ہیں، وہ عظیم گھر بیت اللہ شریف. فرمایا جب پہلی نظر حاجی کی اس کعبہ شریف پر پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ. وہ پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑھنے کا اسے اجر یہ ملتا ہے، اسے انعام یہ ملتا ہے. خرج من الخطایا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. کیوم ولدتہ امہ، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. کس کے لیے؟ وہ جس نے پہلی نظر کعبہ شریف کو دیکھا، جس نے پہلی نظر کعبہ شریف کو دیکھا، کعبہ شریف کی طرف ایک نظر پڑی تو جس نے کعبہ معلیٰ کو ایک نظر دیکھا تو ایک نظر دیکھنے کا خدا تعالیٰ صلہ یہ عطا فرماتا ہے. خرج من الخطایا، سارے گناہوں کی معافی ہو گئی. کیا ہوا؟ گناہوں کی معافی مل گئی، گناہ معاف ہو گئے. خرج من الخطایا، خطاؤں سے گناہوں سے وہ پاک ہو گیا، نکل گیا. کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے. جس طرح پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کعبے کو ایک نظر دیکھنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کئی ایک مقامات ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. میں نے روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حوالے سے عرض کرنا ہے، صرف ایک اقتباس عرض کر رہا ہوں. صفا مروہ پہ جاتا ہے، دوڑے لگاتا ہے، بے شمار نیکیاں میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے ملتی ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. پھر جب حجر اسود پہ پہنچتا ہے تو حجر اسود پر کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے چکر لگاتے لگاتے حجر اسود کے قریب سے گزرتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے. میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پتھر جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے. جب یہ آیا تھا تو بڑا سفید تھا، بڑا گورا تھا، بہت سفید صاف ستھرا تھا، لیکن آج اس کا رنگ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ فرمایا میری امت کے جس فرد نے اسے چوما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ پتھر، یہ حجر اسود ان کے گناہ جو ان کو بوسہ دیتا ہے وہ ان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ اس کے دور ہو جاتے ہیں. اچھا جی، آپ اس کے بعد آگے چلتے جائیں. مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی نیکیاں آپ کو ملیں گی وہ ساری کی ساری نیکیاں یہی ہوں گی. کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے گناہ بخشے گئے، اسے اتنی نیکیاں مل گئی، اسے یہ مل گیا، اسے وہ مل گیا. اس کے لیے ذخائر ہیں نیکیوں کے، اعمال صالحہ کے، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. پورا مکہ مکرمہ کے اندر جتنی بھی زیارات ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی آپ اعمال کرتے چلے جائیں گے، سب پر آپ کو نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے. مگر کسی ایک مقام پر بھی بخشش کی صنعت نہیں ہے، مغفرت کی صنعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچانے کی بات نہیں کرتا، لیکن بندہ مکہ مکرمہ سے نکل کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب جاتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی نیت کے ساتھ حضور کی طرف جب جاتا ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا جب سفر شروع کرتا ہے،
جان، ہماری روح کی غذا اور ہمارے آقا کا وہ روزہ نظر آئے، وہ جستجو میں رہتا ہے، وہ تلاش میں رہتا ہے، بالآخر چلتے 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 وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور دور سے اسے سبز گنبد نظر آتا ہے، دور سے اسے وہ سبز گنبد نظر آتا ہے، سبز گنبد کو دیکھتا ہوا روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا اپنی جبین کو جھکاتا ہوا اور بڑا ندامت کے ساتھ مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جب روضہ اقدس کے قریب جاتا ہے، سنے مدینے کے تاجدار کا فرمان سنے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس سنے، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا ندامت سے بھرا ہوا میرے روزے کے قریب آتا ہے، میرے روزے کی زیارت کرتا ہے، یہ فرمان بھی اسی آمنہ کے لال کا ہے جس آمنہ کے لال علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا اس کے گناہ معاف ہو گئے، جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا وہ خطاؤں سے پاک ہو گیا، جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا اس کو اتنی نیکیاں مل گئی۔ اسی مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کے اندر جب روزہ رسول کی بات آئی، جب اپنی بارگاہ کی بات آئی، حضور نے کسی نیکی کا ذکر نہیں کیا، کسی گناہ کے مٹنے کا ذکر نہیں کیا، حضور نے کوئی اور بات نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی، جس نے میرے گنبد خضرا کی زیارت کی، جس نے میری قبر اقدس کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روزے کی زیارت کرتا ہے میری شفاعت واجب ہے، سیدھا جنت لے کر جائیں گے۔ گرامی قدر، ادھر بھی نیکیاں ہیں، مقامات ہیں، دراجات ہیں، مگر ادھر کیا ہے؟ ادھر کسی نیکی کی بات نہیں، نیکی ضمانت نہیں ہے جنت کی، نیکی ضمانت نہیں ہے جنت پہنچنے کی، لیکن جسے مصطفیٰ کی شفاعت مل گئی، شفاعت تو ہے ہی جنت کا راستہ، جس کی طرف میرے محبوب کریم علیہ السلام کی نظر رحمت پڑ گئی وہ تو سیدھا جنت چلا گیا، وہ تو سیدھا جنت چلا گیا۔